السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بال جبریل کتاب کے اندر جو علامہ اقبال کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے اور بہت ہی زیادہ مقبول اور مشہور و معروف ہے، اس کے اندر ایک شعر آیت کو جھنجھوڑا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں انسانوں کو مخاطب کر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پیش کروں اور آپ بھی علامہ کے ان جذبوں کو دیکھیں کہ وہ انسانیت کو کس قدر جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس مقام سے اٹھ کر کے آسمان کے حد تک جا کر کے وہ باتیں کرے اور دنیا کو اپنا غلام بنائے، اور اس کائنات کے علاوہ بھی جو کائناتیں ہیں وہاں پر اپنے قدم کو جمائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے اور نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ کے اندر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاکی ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہاں تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ میرے خدوں کو غنیمت سمجھ کے بعد اے ناب، میرے خدوں کو غنیمت سمجھ کے بعد اے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی اور خانقاہ میں ہے۔ اس کے اندر جو ایک شعر ذکر کیا علامہ نے کہ کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد کا ما حصل یہی ہے کہ ایک انسان بتوں کی گندگی سے نکل کر، بلکہ دنیا کی ان گندگیوں سے نکل کر جس کو نا امیدی کہا جاتا ہے، اس کو بت سے تشبیہ دیا، اس سے نکل کر کے حضرت ابراہیمی سنت کو ادا کیا جائے، یعنی کائنات کو مسخر کیا جائے، بلند مقام پیدا کیا جائے۔ تو وہ قوم جس کا شیوہ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو کتنا اس بات پر عمل کرنا چاہیے وہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہی ہیں کہ خودی کے اندر کھو چکے ہیں اور خدا کو بھلا چکے ہیں۔ لہٰذا ان کلاموں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کو انسانیت کے لیے اور اپنے مقاصد اعلیٰ کے لیے ہمیشہ جو ہے سر بلند رہنے کی ضرورت ہے۔